اب جمعہ کی رات میں وہ لمحہ کون سا تھا؟ تو صوفیہ فرماتے ہیں کہ اس لمحے کے بارے میں اللہ کے ہر ولی کو علم ہے. جب سال میں وہ لمحہ آتا ہے تو ہر ولی اپنی ماں کی جو پیٹ میں ہوتا ہے، باپ کی پشت میں ہوتا ہے، عالم ارواح میں ہوتا ہے، اعلی علین پر ہوتا ہے، مقام عرش الہی کے قریب ہوتا ہے، وہ آنے والا ہوتا ہے، اپنی قبر میں ہوتا ہے. اس وقت کھڑے ہو کر کے حضور کی بارگاہ میں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. کون سا لمحہ؟ جب حضور اپنے باپ کی پیٹھ سے اپنی ماں کے پیٹ میں شکم میں ٹرانسفر ہوئے. اشارے کی بات تھی، میری ماں بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، جمعہ کی رات تھی. کہہ دو سبحان اللہ. ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم رجب شریف کے مہینے میں آئے، رجب کے بعد شعبان کا مہینہ آیا، شعبان کے بعد رمضان کا مہینہ آیا. ابھی روزے وغیرہ کے فرض ہونے کی کوئی بات ہی نہیں ہے. میرے آقا کے ابو جناب عبداللہ، حضور کے ابو کا نام کیا تھا؟ بڑے نہ بولے، بچے بولے. حضور کے ابو کا نام کیا تھا؟ کیا نام تھا؟ کوئی پوچھے تو کیا بتاؤ گے؟ اسپورٹس کے بارے میں معلوم ہے، فائٹنگ کے بارے میں ہمیں پتا ہے، ہمیں سیاست کے بارے میں پتا ہے. افسوس یہ ہے سنیوں کو، بچوں کو حضور کے ماں باپ کے نام یاد نہیں. میں چاہتا ہوں کہ اپنے بڑے بھائیوں سے یاد کر کے اپنے بچوں کو بتائیں انشاءاللہ. بولے کوئی پوچھے حضور کے ابو کا نام عبداللہ، کیا کہنا ہے؟ جناب عبداللہ. حضور کی ماں کا نام حضرت بی بی آمینہ تھا. سبحان اللہ. حضور مفتی اعظم سے پوچھا گیا، دیکھیں حضور مفتی اعظم سرکار سے پوچھا گیا کہ حضور کیا یہ خبر صحیح ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب امی آمینہ کے شکم سے مکہ شریف میں پیدا ہوئے تھے تو 300 مکے اور مکے کے قریب کی عورتوں کا اس حوالے سے حسد میں ہارٹ اٹیک ہو گیا تھا کہ حضور میرے شکم سے کیوں نہیں پیدا ہوئے؟ سرکار مفتی اعظم فرماتے ہیں اس روایت کے بارے میں نے کچھ پڑھا نہیں ہے، لیکن حضور کی امی کی عظمتوں کے حوالوں کو لے کر کے اگر دیکھا جائے تو پھر کوئی مشکل بھی نہیں ہے. یہ اتنا بڑا مرتبہ تھا حضور کا، حضور کی امی کی کیا شان کی. سبحان اللہ. تقریباً 2 مہینے ہوئے تھے حضور کو اپنی ماں کے پیٹ میں. ابھی آب و گل کی منزل سے گزر رہے ہیں. 4 مہینے کے بعد یہی پانی کا نطفہ گوشت کے لوتھڑے میں تبدیل ہوتا ہے. حالانکہ حضور نور ہے، ٹھیک ہے، لیکن بشری تقاضا ظاہری سی بات ہے، وہ ایک لبادے کی ضرورت محسوس کرتا ہے، حالانکہ وہ بشر نہیں، خیر البشر ہے. ٹھیک ہے، عقیدہ یہ رکھیے گا. الحمدللہ رب العالمین. ابھی حضور کا نور جو ہے نا 2 مہینے کا ہے اپنی ماں کے پیٹ میں. کتنے؟ 2 مہینے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو جن کا نام تھا حضرت عبداللہ، یہ بزنس کرنے کے لیے اس ملک میں گئے جسے ملک شام کہتے ہیں، جس کے 2 نام ہیں، شام اور سیریا. جیسے آپ کے ملک ہندوستان، بھارت، انڈیا، ٹھیک ہے، ایسے ملک شام کے 2 نام ہیں، ملک شام اور ملک سیریا. اس کی راجدھانی کا نام ہے دمشق. اگر سبحان اللہ کہنے کا وعدہ کرو بتا دوں، اسی دمشق میں قبرستان ہے جسے بابو صغیر قبرستان کہتے ہیں، جس میں حضرت بلال حبشی لیٹے ہوئے ہیں. اسی قبرستان میں حضرت امیر معاویہ لیٹے ہوئے ہیں. اسی قبرستان میں قریب میں حضرت خالد بن ولید لیٹے ہوئے ہیں. اسی قبرستان میں فاتح بیت المقدس سلطان صلاح الدین ایوبی لیٹے ہوئے ہیں. اسی شہر میں مبارک وہ آواز جن کو حضور نے اللہ کی تلوار کا حضرت خالد بن ولید لیٹے ہوئے ہیں. وہی بولے کہ نہ بولے، آپ کے کاندھے پر بیٹھنے والے فرشتے بولیں گے. اسی قبرستان میں مخدومہ سکینہ آرام کر رہی ہے. اسی قبرستان میں مخدومہ ثانیہ زہرا، مخدومہ زینب آرام. چلیں گے انشاءاللہ؟ ہاتھوں بڑھا کے بولو چلیں گے انشاءاللہ. بغداد و کربلا چلیں گے؟ ہاتھوں بڑھا کے بولو لبیک یا حسین. گرمی میں حسین کو سن لیا تو انشاءاللہ سردی میں بغداد جائیں گے دل سے بولو انشاءاللہ. اللہ میرے بھائیوں پر کرم فرمائے. حضور کے ابو جناب عبداللہ بزنس کرنے کے ارادے سے ملک شام گئے. جب بزنس کر کے واپس آ رہے تھے تو راستے میں ایک شہر تھا جس کو پہلے اس دور میں یثرب کہتے تھے، بعد میں اسے مدینہ کہا گیا. مدینہ کہا گیا. سبحان اللہ. اس شہر کے قریب سے واپس ہو رہے تھے تو حضور کے ابو جناب عبداللہ کی طبیعت علیل ہو گئی، طبیعت ناساز ہو گئی، بگڑ سی گئی. کیسے کہوں، ادب خلاف اسے مانتا ہے کہ طبیعت خراب ہو گئی. ادب مانے، حضور کی ابو کی طبیعت علیل ہو گئی. تو مدینے میں ان کا کون تھا؟ تو سن لیں، حضور کے ابو کے ابو تھے جناب عبد المطلب. ان کی سگی ماں جن کا نام تھا فاطمہ، وہ مدینے میں قبیلے بنو نجار کی تھیں، جن کی شادی حضور کے پردادا جناب ہاشم کے ساتھ ہوئی تھی. جناب ہاشم مکے کے تھے، ان کی سسرال مدینے کی تھی. تو حضور کے ابو اپنے دادی کے گھر میں چلے گئے.
وہی جا کے رک گئے اور قافلے والوں سے کہا کچھ دن رک جاؤ، میری طبیعت ٹھیک ہو جائے گی تو چلیں گے واپس مدینہ، یہاں سے 480 کلومیٹر، مکہ چلیں گے 480 کلومیٹر پر ہے۔ لیکن بڑا علاج کروایا، بڑے بڑے حکما کے پاس، اطباء کے پاس، یعنی ڈاکٹر کے پاس گئے حضور کے ابو کو لے کر کے، حضور کے پردادا کے خاندان والے، لیکن حضور کے ابو کو شفا نہ ملی۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے ابھی حضور 2 یا 3 مہینے کے اپنی ماں کے پیٹ میں ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ابو کا، جناب عبداللہ کا مدینے میں انتقال ہو گیا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ حالی کہتا ہے وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی پر لانے والا، اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخے کیمیا سامنے آیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو کا مدینے میں انتقال ہو گیا۔ مدینے میں ایک محلہ تھا جسے دار نابغہ کہتے ہیں، دار نابغہ، اسی محلے میں قبر بنائی گئی اور اس میں حضور کے ابو کو دفن کیا گیا۔ دیکھیں شاید کوئی سبحان اللہ کہہ دے، آج سے تقریباً 70-80 سال پہلے جب حضور کی مسجد کو بڑھایا جا رہا تھا، کشادہ کیا جا رہا تھا، اس وقت دار نابغہ تک حضور کی مسجد کی بنیادیں پہنچ گئیں۔ اس کو کھود رہے تھے مزدور لوگ تو اچانک کچھ قبریں ظاہر ہوئیں، ان میں سے قبر اللہ کے نبی کے ابو جناب عبداللہ کی۔ کتاب کا نام لکھ لیں، کتاب کا نام ہے نشانات ارض نبوی، کتاب کا رائٹر ہے مصباح الدین شکیل، جماعت اسلامی کا آدمی ہے۔ کتاب پر مقدمہ لکھا پروفیسر ڈاکٹر ریاض مجید نے، لاہور کے رہنے والے۔ کتاب اس وقت آپ کو مکے میں ملے گی تو 1800-1900 روپے کی ملے گی۔ آج سے 14 سال پہلے میں نے خریدا تھا تقریباً 1200-1300 روپے۔ ٹھیک ہے، کتاب کا نام ہے کتاب کا نشانات ارض نبوی۔ اس کتاب کو جب دیکھو گے نیٹ کے ذریعے سے مل گئی نا، اس کتاب میں حضور کے ابو کی قبر کی تصویر موجود ہے۔ ٹھیک ہے، سنیں آپ، وہ کہتے ہیں قبر کھل گئی۔ جب قبر کھل گئی تو 3-4 اور صحابہ دفنے تھے، ان کی بھی قبر کھلی۔ حضور کے ابو کی قبر کو پہچان لیا گیا، ایک کتبہ لگا ہوا تھا، یہ قبر اللہ کے رسول کے ابو جناب عبداللہ کی ہے۔ معلوم ہے اس دار نابغہ سے نکال کے بغل میں بقی شریف ہے، وہاں ٹرانسفر کیا جا رہا تھا۔ اس وقت قطب مدینہ اعلیٰ حضرت سرکار کے خلیفہ شیخ ضیاء الدین مہاجر مدنی مدینہ شریف میں تھے۔ شیخ ضیاء الدین مہاجر مدنی مدینہ شریف میں تھے۔ وہ کہتے ہیں مجھے پتا چلا کہ حضور کے ابو کی قبر ظاہر ہوئی دار نابغہ میں، میں دوڑا گیا، مدینہ کے بڑے مشہور انسان تھے، ان کو موقع ملا حضور کے ابو کی قبر شریف کو، چہرے نور کو دیکھنے کے لیے۔ وہ کہتے ہیں میں قریب پہنچا، جب میں قریب پہنچا تو مجھے حضور کے ابو کے کفن کو ہٹا کے پیشانی مبارک کو چومنے کا شرف ملا۔ خدا کی قسم جب کفن کے قریب گئے تو کہتے ہیں کفن اس قدر خوشبودار تھا، ایک ایک دھاگے اس کے ایسے سلامت تھے، اور حضور کے ابو کی آنکھیں اتنی چمکدار تھی، اتنی چمکدار آنکھیں تو زندوں کی بھی نہیں ہوا کرتی۔ یہ ان کا انتقال اس وقت ہوا تھا جب حضور زمین پر پیدا ہی نہیں ہوئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سمجھ رہے آپ؟ حسین سمجھ میں آ جائیں گے، زیادہ باتوں کو طول نہیں دوں گا، بس آپ تھوڑا سا صبر کر لیں۔ ٹاپک یہی میں نے لیا، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صبر آپ نے کر لیا، اخلاص کے ساتھ بیٹھے رہے تو میں کہہ دوں گا یعنی اللہ آپ کے بھی ساتھ ہے۔ یہ فائبر کی کرسی بیٹھنا، دن بھر کاروباری اصول کو جھیلنا، بیوی بچوں کی ذمہ داریاں نبھانا، پھر کل کاروباری چیئر کے لیے پریشان ہونا، پھر رات میں 3-3 گھنٹے نہ سو کر کے اپنی تقدیر کو جگانا اتنی گرمی میں، یہ صبر نہیں تو اور کیا ہے؟ اور اگر یہ واقعی صبر ہے تو اللہ بھی تمہارے ساتھ ہے۔ حکومتیں تمہارے ساتھ ہوں کہ نہ ہوں ہمیں ضرورت بھی نہیں، ہم تو پہلے کہہ دی ہمارا مسلک ہے کون دیتا ہے دینے کو، یہ تو میں کیا دیں گے، یہ خود میرے نبی سے ادھار مانگتے ہیں کہ نہیں۔ سنیں اللہ کے ابو جناب عبداللہ کی پاکیزہ داستان۔ جناب قطب مدینہ شیخ ضیاء الدین مہاجر مدنی فرماتے ہیں مجھے حضور کے ابو کی پیشانی کو چومنے کا موقع ملا، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک کا بوسہ دیا۔ جب میں بوسہ دے کے باہر آیا تو مجھ سے میرے غلاموں نے کہا حضور آپ جب حضور کے ابو کی پیشانی کو چوم رہے تھے، آپ کی داڑھی کے یہ نیچے کے کچھ بال حضور کے ابو کے گال سے مس ہو رہے تھے۔ معلوم ہے کیا کیا؟ قطب مدینہ ضیاء الدین مہاجر مدنی کھڑے ہو گئے، قینچی منگائی اور اپنے بالوں کو وہاں سے کاٹ کر کے یہ کہہ کے اسے تبرکات کے میوزیم میں رکھ دیا، اسے کبھی اس نیت سے نہ دیکھنا یہ ضیاء الدین کی داڑھی کے بال ہے، اس نیت سے دیکھنا ان بالوں نے حضور کے ابو کے رخسار کا بوسہ دیا۔ کیسے کیسے عاشق تھے خدا کی قسم۔ آپ کے وہابیت ہے اپنا حضور کے ابو کے ایمان کی پر شک کرتی ہے۔ حضور کی امی جناب آمینہ کی قبر کو بم سے اڑایا گیا، ہے تو میں ہوش، میں نے ان کی مزار شریف پر حاضری دی ہے، اللہ کے نبی کی امی کی مزار شریف۔ جناب عبداللہ مدینہ شریف میں انتقال کر گئے۔ قافلہ جب مدینہ شریف سے
مکے کی طرف جا رہا تھا. آپ کی بیٹی بھی تو اپنے شوہر کا انتظار کرتی ہے, آپ کی بیوی بھی تو آپ کا انتظار کرتی ہے, آپ کی ماں نے آپ کے والد کا انتظار کیا, آپ کی بہنیں اپنے شوہر کا انتظار کرتی, کیوں نہ کریں. پروفیسر وسیم بریلوی نے کہا تھا اصولوں پر جو آ جائے تو ٹکرانا ضروری ہے, جو زندہ ہو تو پھر زندہ نظر آنا ضروری ہے.